تیسری حدیث حدیث ضمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تھوڑا سا علم حاصل کیا اور پھر اپنی قوم کی طرف گیا اور تبلیغ کی. ہم یہی کرتے ہیں, تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں اور وہی جا کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں. حدیث متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 63 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 102. میں پوری حدیث سناتا ہوں. حدیث یہ ہے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. ایک شخص داخل ہوا, اونٹ پر شخص سوار تھا. شخص اندر آیا اور اپنے اونٹ کو باندھ لیا. ثم قال, اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا, ایکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے ہیں متکئ بین ظہرانہم, کہ نبی کے وسلم سے ٹیک لگا کے بیٹھے صحابہ کرام کے بیچ میں. تو ہم نے یہ کہا, سیدنا انس فرماتے ہیں ھذا الرجل الابیض, یہ سفید خوبصورت انسان جو یہ ہے, یہ خوبصورت مرد, اشارہ کر کے فرمایا. اب غور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے نبی کون ہے. عارضی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور سردار ہیں, رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوبیاں میں گن نہیں سکتا ہوں, اس کے باوجود بھی دیکھنے والوں کو پتہ نہیں کہ ان میں سے ان کا لیڈر کون ہے, ان کا استاد کون ہے. تو ہم نے اشارہ کیا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له الرجل, تو اس شخص نے کہا, ابن عبد المطلب, یعنی پکی بات ہے کہ یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد المطلب کا پوتا ہے. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجبتک, جی ہاں میں ہوں. فقال الرجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا سا سختی سے سوال کروں گا, تو میرے اوپر ناراض نہ ہونا. عربی بدو جو ہوتے نا, جو اندر ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے, یہ ان کی خوبی تھی, چھپاتے کچھ نہیں تھے. آپ کے شخص کے پاس جا رہے ہیں, اتنی سفر کر کے آئے ہیں, دیکھیں بڑی بات ہے. ہم کسی کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, ہم کیا بات کریں. اور یہ شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ جانتے کہ صحابہ کرام گردنیں اپنی کٹوا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دفاع میں. میں کچھ سوال کرنے والا ہوں, تھوڑی سختی بھی ہوگی لیکن ناراض نہ ہونا, معذرت پہلے کر لی. فقال سل عما بدلک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو اس شخص نے کہا اسألک بربک وربی من قبلک, میں تم سے یعنی جیسے کوئی شخص قسم دیتا ہے نا, تمہیں رب, تمہارے رب اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے رب, یہ قسم دے کے یہ سوال کر رہا ہوں. اللہ ارسلک الی الناس کلہم, پہلا سوال, کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجے سب لوگوں کے لیے, یعنی صرف اپنے قوم کے لیے نہیں, سب لوگوں کے لیے رسول اور سب کے لیے. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم, جی ہاں. اگلا سوال, قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ, میں تم سے اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کرتا ہوں, کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم 5 نمازیں ایک دن اور رات میں ہم پڑھیں, فرض ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں 5 نمازیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم, جی ہاں. اگلا سوال, قال انشدک باللہ اللہ امرک ان نصوم هذا الشہر, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا
کہ ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں. سال میں سے ایک مہینے یعنی رمضان کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان ناخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فنقسم على فقرائنا. کہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا, میں اللہ کے نام سے سوال کر رہا ہوں, بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے پیسے لے لیں, زکوٰۃ لے لیں ہم سے اور ہمارے ہی فقراء کو واپس دے دیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم نعم, جی ہاں. فقال رجل, اس شخص نے کہا آمنت بما جئت به, میں ایمان لے آیا ہر اس چیز پہ جو آپ لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وانا رسول من وراء من قومی, اور میں یہ پیغام اپنے قوم کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وانا ضمام بن ثعلبہ, اور میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اخو بنی سعد ابن بکر. اپنا تعارف کروایا سب سے آخر میں. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی, اور صحیح مسلم کی روایت میں اس شخص نے کہا کہ آپ کا رسول یعنی آپ کا پیغمبر ہماری طرف آیا تھا آپ کی دعوت لے کے. اور اس روایت میں حج کا ذکر, اس روایت میں حج کا ذکر نہیں, اس روایت میں حج کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا سے مسلم کی روایت میں کہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا, یعنی یہی اس پہ عمل کروں گا جو ارکان اسلام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق, اگر یہ سچا ہے تو اس نے فلاح پا لی. یہ روایت ہے. کیا یہ روایت دلیل بنتی ہے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے لیے, یا ان کے ساتھ جماعت میں نکلنے کے لیے یہ دلیل بنتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے دیکھیں کہ سیدنا ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے اس وقت وہ علم حاصل کیا جو اس وقت موجود تھا. ارکان اسلام جو بنیادی علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کیا اس طریقے جس طریقے سے آپ نے سنا. اور کیا آپ نے اس حدیث کو مکمل طور پہ سمجھا ہے؟ لیکن جب تک سمجھے نا عمل کیسے کریں گے؟ تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس حدیث میں ذرا تھوڑا غور کر کے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے اس وقت جو علم تھا وہ حاصل کیا, اور آپ بغیر علم کے نکلتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ لوگ اپنے گھر سے اپنی بستی سے نکلتے دوسروں کو سمجھانے کے لیے, دوسروں کی اصلاح کے لیے, اور انہوں نے کیا کیا, وہ علم حاصل کر کے اپنے گھر اپنی بستی کی طرف گیا ان کو سکھانے کے لیے, ان کی اصلاح کرنے کے لیے. بالکل اپوزٹ ہے. نمبر 3, وہ شخص گھر سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے, جو اس وقت علم کی بنیاد اور علم کے سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اور آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, علم تو حاصل کرتے, لیکن کہاں جاتے ہیں؟ معاشرے میں, عوام الناس کے پاس, جن کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے, جاہلوں کے پاس جاتے ہیں. نمبر 4, اس شخص نے جو علم حاصل کیا علم کون سا ہے؟ علم فضائل, علم مسائل ہے. دیکھیں کسی چیز کا حکم جاننا کیا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ نہیں, یہ فضیلت آ کے پوچھی کہ واقعی نماز اچھی چیز ہے, نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ فرض ہے, یہ سارے فرائض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو پھر یہ یقین تھا اگر اس پہ عمل کروں گا تو پھر نجات کا ذریعہ ہے. اس کے آگے نہیں پتا تھا کہ آگے جنت ہے کیا ہے, یا اگر اس پہ عمل کرے تو کیا ملے گا. اس شخص نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گا اگر یہی دین ہے. تو فطر سلیمہ بھی اس کو مانتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص چلا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے افلح واللہ ان صدق, اس شخص نے فلاح پائی ہے اگر سچا ہے تو.
تو تبلیغ جماعت والے ساتھیوں کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے علم حاصل کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا اپنی بستی میں جو علم ہے ان کے پاس جا کے، یا جو دور کے علم ہے ان کے پاس جا کے علم حق، علم قرآن اور سنت سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق وہ علم حاصل کرتے۔ علم حاصل کرنے کے بعد جتنا وہ سیکھ کے آئے ہیں وہی اپنے گھر میں شروع کرتے، پھر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، پھر آگے بڑھتے جا کے۔ یہ طریقہ ہے دعوت اور تبلیغ کا، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور تعلیم دی ہے۔ جیسے غمام نے یہ عرض کیا کہ میں اب یہ پیغام اپنے قوم کی طرف لے کے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روکا؟ نہیں روکا، بلکہ خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم یہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کے جا رہے وہی علم جا کے اپنے قوم کو سکھائے گا جا کے۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے لیے دلیل ثابت نہ ہوئی۔